باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھنے بھی سارے ساتھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام معزز علماء اکرام اور پردہ میں بیٹھ کر سماعت کرنے والی میری باحیا با پردہ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ شکرگڑھ میں پروردگار عالم نے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعائیں کرو خداوند عالم میری اور آپ لوگوں کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ ضرور قبول فرمائے گا اور بلند آواز سے۔ ویسے کئی لوگوں کی تمنا یہ ہوگی اب تو دعا ہو جائے تو اچھا ہے، اب اس میں میرا تو قصور نہیں، میں تو پہلے بھی مریض تھا، اب بھی یہاں بیٹھے بیٹھے 1 بج گیا۔ اب کئی لوگ گھڑیوں کو دیکھ رہے ہیں، اب مولوی صاحب آگے نہ جانے کتنا ٹائم لیں گے، میری عادت نہیں لمبا چوڑا بیان کرنے کی۔ میں آپ کے ذوق شوق کو دیکھ کر اگر آپ کا ذوق یہ ہوا کہ دعا ہو جائے، ویسے بھی 1 بج رہا ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ وہ ایک آدمی تھا نا زندگی میں، اس نے پہلی مرتبہ روزہ رکھ لیا، رمضان المبارک کا مہینہ پہلا روزہ، تو افطاری کا وقت آیا، دعا مانگنے لگا یا اللہ صبح عید کر دے۔ وہ کسی نے کہا پہلا روز ہے تو دعا کر رہا عید کر دے، کہنے لگا مولویوں سے مسئلہ سن رکھا ہے،
جو اس وقت دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے. آپ لوگ بھی تو بڑے سمجھدار ہو نا، ایک وجہ ہے قبولیت کا وقت ہے. بہرحال دعا یہ کرو خدا بند عالم میری اور آپ کی ان گھڑیوں کو قبول و منظور فرما لے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ اللہ کے دین کے لیے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے بیٹھے ہونا. دین کے لیے ایک گھڑی لگ جائے، قرآن کے لیے لگ جائے، اللہ کی توحید کے لیے لگ جائے، معمولی نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے ایک جنازہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آقا نماز جنازہ پڑھا دے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جلالی آدمی تھے. عرض کیا یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھائیو. فرمایا کیوں؟ بڑا فاسق آدمی ہے، بڑا گناہگار آدمی ہے. قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، میری نظریں آپ کی نظریں تو لوگوں کی برائیوں پہ، فلانا مولوی ایسا، فلانا قاری ایسا، فلانا حاجی ایسا، فلانا نمازی ایسا. ہم تو لوگوں کی کوتاہیاں دیکھیں گے نا. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر لوگوں کی نیکیوں پہ ہوا کرتی تھی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو اس کی نیکی کی گواہی دے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے فلانی تاریخ میں، فلانے دن میں، فلانی رات میں اسلامی لشکر کا پہرا دیا تھا. آپ نے فرمایا صفحہ سیدھی فرماؤ. صفحہ سیدھی کر لی گئی. آپ نے نماز جنازہ پڑھایا. پڑھانے کے بعد قبر میں دفن جب کر دیا گیا، اب توجہ رکھنا، ارشاد فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او قبر میں جانے والے، میرے صحابہ کا یہ خیال تھا تو جہنم میں جائے گا، پر میں کالی کملی والا نبوت والی زبان سے اعلان کرتا ہوں تیری اس ایک رات کی وجہ سے پروردگار عالم نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ جو یہاں بیٹھے ہو نا، رات 1 بج گیا، یہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی عدالت میں اجر و ثواب ملے گا. آپ لوگ کہیں گے کاش ایسی محفلیں روزانہ سجتی، ساری رات محفلوں میں گزر جاتی. یہ تو قدر اس وقت معلوم ہوگی. ایک دیہاتی آدمی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ابھی مولانا یوسف صاحب شیخ پوری آپ کے سامنے خطبہ نبوت پہ گفتگو کر رہے تھے. وہ آدمی آپ کے عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی بنے ہیں؟ صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے. فرمانے لگے آپ نے فرمایا میرے صحابہ سوال کرنے دو، پوچھنے دو، کچھ نہ کہو. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی بنے؟ آپ نے فرمایا ابھی تو آدم کی مٹی بھی نہیں گوندی تھی، اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء لکھ دیا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لے آئے. فرمایا جبریل جی آقا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ عمر کا تو پتہ نہیں، اتنا یاد ہے ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال کے بعد پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. آقا اس ستارے کو طلوع ہوتے 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اب آپ لوگ بھی تو پڑھے لکھے ہو نا، 70,000 کو 70,000 سے ضرب دو، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بنتے ہیں. آپ نے فرمایا جبریل جی آقا جانتا ہے وہ ستارہ کون تھا کہ نہیں؟ فرمایا وہ میں محمد الرسول اللہ تھا. لاکھوں سال اربوں سال پہلے میرے محبوب کا تذکرہ تھا. کئی سالہ دور نبوت
قربان جاؤں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کو قرآن سنایا، گھروں کا ایک ایک دروازے پہ جا کے قرآن سنایا، منڈیوں میں سنایا، گلیوں میں، محلوں میں، منڈیوں میں، ایک ایک جگہ پہ جا کر خدا کی قسم طیف کی وادی میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنایا۔ نتیجہ یہ نکلا جہاں جہاں پروردگار عالم کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ آج مؤذن اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج مکبر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادھر نمازی کہے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساتھ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ مجھے کہنے دو وہ اذان نہیں جس میں میرے مصطفیٰ کا نام نہیں، وہ تکبیر نہیں جس میں کالی کملی والے کا نام نہیں، وہ نماز نہیں جس نماز میں میرے مصطفیٰ پہ درود نہیں۔ ابو جہل بے ایمان ہے، لعنتی آدمی ہے، کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد دنیا سے چلی گئی، جب تک محمد عربی زندہ ہے نام باقی ہے، جب جائیں گے نام بھی ختم ہو جائے گا، نام لینے والا کوئی نہیں۔ امام الانبیاء پریشان ہو گئے، آواز آئی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرے کملی والے پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، گھبرانے کی لوڑ نہیں۔ یہ ابو جہل کہتا ہے آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں پروردگار عالم اعلان کرتا ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے قیامت تک آپ کے نام لینے والے اتنے آئیں گے آپ کے نام پہ گردنیں کٹواتے جائیں گے۔ جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفائی ہوگی۔ آج دیکھ لو ساری دنیا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، مسلمانوں کے کسی آدمی کا نام بتاؤ ابو جہل ہے؟ مسلمان تو دور کی رہی، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی کافر، حالانکہ مکے کا چودھری آدمی تھا۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں، دنیا کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں میرے مصطفیٰ کا چرچا نہ ہو، جہاں نام لینے والا نہ ہو۔ امام مالک ہے سب کا رحمت اللہ علیہ، کیا عاشق لوگ تھے۔ مدینہ منورہ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اور بلند آواز سے مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں پھرتے۔ کسی نے کہا حضرت جی جوتا تو پہن لو، جواب سنو، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او لوگوں ان گلیوں میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلا کرتے تھے، مجھے جوتے پہن کر ان گلیوں میں چلتے شرم آتی ہے۔ مدینہ منورہ ہے، سب دعا کرو ہم سب کو اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ ایک آدمی مر گیا، بوڑھا آدمی ہے بے ایمان، اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے بے ایمان ہے۔ جب مرنے لگا نا اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا اپنے نبی سے کہیو میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ اب خدا کی بے نیازیاں دیکھو، باپ منافق، بیٹا صحابی، اور کبھی پروردگار عالم نے بے نیازیاں یوں دکھائی، بیٹا نبی، باپ کافر،
اور کبھی بے نیازیاں یوں دکھائی، باپ نبی بیٹا کافر، اور کبھی بے نیازیاں یوں دکھائی، خامد نبی گھر والی کافراں، اور کبھی اپنی بے نیازیاں یوں دکھائی، گھر والی سیدہ آسیہ اور خامد فرعون ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کا عظیم پیغمبر، آواز آئی میرے نوح اپنی کشتی میں کتا بٹھانے کی اجازت ہے، خنزیر بٹھانے کی اجازت ہے، بندر بٹھانے کی اجازت ہے، پر مشرکہ بیوی کو بٹھانے کی اجازت نہیں۔ ادھر سیدہ آسیہ فرعون کی گھر والی، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی، پیروں میں میخیں گاڑ دی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے سیدہ آسیہ کی جسم سے چمڑی بھی ادھیڑ دی گئی، اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتی ہے ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں دنیا میں رہ کے تنگ آ گئی، دنیا کی کوٹھیوں میں بنگلوں میں رہ کے تنگ آ گئی، اے مالک اب تو اپنے عرش کے نیچے جو جنت ہے اس میں میرا گھر بنا دے۔ سیدہ آسیہ مسکرانے لگی، فرعون کہتا آسیہ پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی، کہنے لگی نہیں نہیں پاگل نہیں، پھر مار کھا کے ہنستی کیوں ہے؟ کہنے لگی او فرعون تو نہیں جانتا پروردگار عالم نے آسمانوں کو چیر کر جنت میں مجھے میرا گھر دکھا دیا۔ نبی کی گھر والی ہو کر جہنم کے دھکے کھا رہی ہے، اور فرعون کی گھر والی ہو کر وہ زمین پہ بیٹھ کے جنت میں گھر دیکھ رہی ہے۔ بے نیازیاں دیکھو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں، اپنی نمازوں پہ فخر نہ کیا کر، اپنی سخاوت پہ فخر نہ کیا کر، بڑا بے نیاز ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم بے نیازی پہ آ جائے، بڑے بڑوں کی نمازوں کو دھتکار کے رکھ دیا، بڑے بڑے لوگوں کی سخاوت کو رد کر دیا، اپنی بے نیازی پہ آ جائے، بادشاہوں کو بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ ایک بڑا سیٹھ آدمی تھا، کروڑوں اربوں پتی، ہیرے جواہرات کا کاروبار تھا، اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھا گپ شپ ہو رہی ہے، ٹیبل پہ کھانا سجا ہوا، کھایا جا رہا ہے، دروازے پہ دستک ہو گئی، فقیر آدمی تھا، آواز دے دی، کہنے لگا غریبوں نداروں مفلسوں بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ جن لوگوں کے پاس چار پیسے آ جائے نا، دماغ میں بھی فرعونیت آ جایا کرتی ہے، کہنے لگا جا جا، ایک چیز نہیں، بیگم صاحبہ کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے نا، نہ جاننے فقیر کو کتنی بھوک لگی ہوگی، پھر دروازے پہ دستک دے دی، کہنے لگا اللہ والے غریبوں نداروں مفلسوں، کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، بھوک بڑی لگی ہے، کھانا دے دے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، سیٹھ غصے میں آیا، اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، دروازہ کھولا، فقیر کو پکڑا، مارنا شروع کر دیا، مار مار کے برا حال کر دیا، فقیر چل دیا۔ آیا خدا کی بے نیاز جو ہوا، آئے دن فلانے کاروبار میں نقصان، فلانی فیکٹری کو نقصان، فلانے کاروبار میں یوں نقصان، دن با دن نقصان ہوتے ہوتے وہ دن آ پہنچے کہ وہ بھیک کے ٹکڑے مانگنے پہ مجبور ہوا۔ گھر والی کہنے لگی سیٹھ جی پلے تو کچھ نہیں رہا، اب تیرے پاس رہ کے میں کیا کروں گی، مجھے بھی طلاق دے دے۔
اسے طلاق دی وہ بھی چلی گئی، کسی جگہ پہ جا کے اور شادی کر لی، وہ بھی بڑا امیر کبیر آدمی تھا، سیٹھ آدمی تھا۔ اب خامد دوسرا ہے، عورت، بولو بھائی تھک تو نہیں گئے، عورت وہی ہے۔ ان کے دروازے پہ فقیر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، واللہ والو ندارو فقیروں غریبوں بھوک لگی ہے کھانا دے دو۔ وہ جو دوسرا آدمی تھا نا اپنی گھر والی سے کہنے لگا یہ جو ٹیبل پہ کھانا سجا ہے نا یہ کھانا اٹھا فقیر کو دے کے آ۔ گھر والی کہنے لگی تیرے لیے بنایا ہے، بڑا لذیذ ہے، بڑے شوق سے بنایا، بڑی محبت سے بنایا۔ کہنے لگا میں اللہ کے راستے میں وہ دیا کرتا ہوں جو مجھے پسند ہو۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو سارا دن چیز نہ بھی کے خراب ہو جائے یہ جی طالب علموں کو دیا ہو۔ کئی مرتبہ ہمارے مدرسے میں نا یہ رمضان المبارک کے مہینہ آ جائے نا سموسے دیا کرتے ہیں، کوئی پکوڑے دیا کر، رات کو کوئی 10 بجے سموسے لے آئے گا، یہ طالب علموں کو دے دو۔ کئی اگلے دن آئیں گے بھی ان سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، جیسی نیت ویسی مراد، ویسے ہی ثواب ملے گا نا۔ وہ کہنے لگا اپنی گھر والی سے میں تو اللہ کے راستے میں وہ دیا کرتا ہوں جو مجھے پسند ہو، کھانا اٹھا فقیر کو دیا میرے لیے اور پک جائے گا۔ اس گھر والی ندا کے دروازہ کھولا، فقیر کو کھانا دیا، فقیر نے عورت کو دیکھا، عورت نے فقیر کو دیکھا، بیٹھے رونے لگے۔ گھر والا انتظار کر رہا ہے، آیا نہیں، آئی نہیں، آئی نہیں۔ تھوڑی دیر گزری نہ اٹھا، گیا تو دیکھا فقیر سامنے کھڑا اور گھر والی بیٹھی زاروں پہ تار ہو رہی ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ فقیر نے کچھ کہہ دیا کہ نہیں، پھر کیوں روئی؟ کہنے لگی اللہ والے تو نہیں جانتا یہ میرا پہلا شوہر ہے، اربوں پتی آدمی تھا، ہیرے جواہرات کا کاروبار تھا، ایک دن فقیر کو مار دیا۔ جب فقیر کو مارا یہ حال بن گیا، بھیک کے ٹکڑے مانگنے لگ گیا۔ کہنے لگا اس سے بھی بڑی عجیب بات نہ بتاؤں۔ کہنے لگی وہ کیا؟ کہ جس فقیر کو مارا تھا نا وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ رب ذوالجلال کی قسم، بے نیازیوں سے ڈرا کر نماز پڑھتا ہے پھر بھی ڈر، نہیں پڑھتا تو پھر بھی ڈر۔ تو جی فلانا نماز نہیں پڑھتا، میں حاجی، میں نمازی، سارا دن چغلیاں کرے گا، تجھے کیا خبر اللہ کے ہاں کون مقبول ہے کون مقبول نہیں۔ کئی واقعات ہیں، آپ لوگ بھی تھکے بیٹھے ہیں۔ بے نیازیوں سے ڈر، نماز پہ فخر نہ کر، تہجد پہ فخر نہ کر، اپنے حج پہ فخر نہ کر، اپنی 4 پیسے مدرسے میں دی ہے اکڑا نہ کر، دینے کے بعد دعا کیا کر مالک قبول کر لے، یا اللہ قبول کر لے، رویا کر اللہ کے سامنے۔ مار یہ کر رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ بیٹا صحابی اور باپ منافق مرنے لگا نا، کہنے لگا بیٹا اپنے نبی سے کہیو میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ بیٹا تو ابا کے کرتوتوں کو جانتا تھا، کہنے لگا ابا کون سا حربہ، کون سا اتحاد جو تو نے میرے نبی کے خلاف استعمال نہ کیا ہو۔ ابو جہل دشمن نہیں جتنا یہ بے ایمان دشمن ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی اما عائشہ صدیقہ، اور بلند آواز سے کون اما عائشہ صدیقہ جس کے لیے جبریل سلام لے کے آتا ہو؟ وہ اما عائشہ صدیقہ جس کے حجرے میں آقا کو آرام آتا ہو، وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس کے حجرے کے دروازے پہ جبریل بھی پہرے داری کرتا ہو۔ وہ کتنی عظمتوں والی اما ہوگی۔ اس ظالم نے اما عائشہ پہ بھی تہمت لگا دی۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں تنبل گم ہو گیا،
ये बेईमान कहने लगा चोरी नहीं हुआ, नऊजुबिल्ला, खूबसूरत कंबल था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख लिया है। इतना बड़ा बेईमान आदमी जब आया, बेटा कहने लगा अब्बा ने फरमाया था कि आप मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दें, अब तवज्जो करो, कुर्बान जाऊं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने से तेरे अब्बा की बख्शिश होती है, मैं 70 मरतबा भी नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार हूं। उस नबी के उम्मती हो जो दुश्मनों के नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार। आज हम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान हूं, मैं नबी का गुलाम है, रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में जान भी कुर्बान है। दाढ़ी रखी नहीं जाती, जान कुर्बान करेगा। आज तो ये हालात आगे, बाप अपने बेटे का जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं, बेटा अपने बाप का जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं, सगा भाई अपने भाई को बुलाने को तैयार नहीं। हमारे इदारे में एक मर्तबा ना एक आदमी बैठा हुआ है, लोग उसे राजी कर रहे हैं, सगे भाई का जनाजा 7 पार्क में है। लोग कह रहे हो भाई का जनाजा पढ़, लिखने लगे नहीं पढ़ूंगा। काहे की मुसलमान नहीं, अपने आप को कैसा मुसलमान, ये मुसलमान नहीं है, अपने सगे भाई का जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं, और दावे करता है मेरी मोहम्मद अरबी से मोहब्बत है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत फारूक आजम अर्ज करने लगे, आका मुनाफिक है, नमाजी जनाजा न पढ़ाएं। आपने फरमाया, उमर, मेरे मालिक ने मुझे मना नहीं किया, मेरे रब ने अभी रोका नहीं, इसलिए मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। आप तशरीफ लेके अपना लुआब मुबारक उसके मुंह में डाल दिया। वो लुआब जिसमें अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, जो सदीक की एड़ी पे लगा तो अल्लाह ने शिफा दे दी, अली की आंख पे लगा तो आंख में शिफा हो गई, खारे कुएं में डाला तो वो भी मीठा बन गया। वो लुआब जब जाबर की हंडिया में गया ना, जाबर की हंडिया में गया, चंद आदमियों का खाना था, चंद आदमियों का खाना 1400-1500 आदमियों ने खा लिया। गज़वा खंदक खोदी जा रही है, सहाबा को बड़ी भूख लगी। एक सहाबी आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, भूख बड़ी लगी है, मेरे पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दीवाने परवाने, तेरे पेट पे एक पत्थर है, मैं कमली वाले के पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए हैं। ये दुनिया जिसके पीछे हम लगे हुए ना, अल्लाह के यहां इसकी कोई वक़्त नहीं, अल्लाह की कसम। आज हम लोग देखते, किसी के पास कोठी देखी, बंगला देखा, रुपया देखा, बैंक बैलेंस देखा, मुरब्बे देखे, ये अल्लाह इस पे बड़ा राजी है। ये पैसा होना अल्लाह की रजा की अलामत नहीं। अगर ये दौलत अल्लाह को पसंद होती, दुनिया पसंद होती, अल्लाह अपने नबी का घर सोने का बना देता। मेरे नबी का तो यह हाल है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हमारे घर में 40 दिन चूल्हे में आग नहीं जलती। एक दिन इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी ना, घर में खाने के लिए कोई चीज ही नहीं। फरमाने लगे, सदीक के घर में चलता हूं, कोई चीज खाने के लिए होगी। आप घर से बाहर निकले, आगे से सदीक अकबर भी तशरीफ ला रहे हैं। आपने फरमाया, अबू बकर कहां किधर चल दिए? अर्ज किया, कहां भूख लगी है, मैं तो आपकी तरफ आ रहा था। फरमाया, अबू बकर चल फिर उमर के घर चलते हैं। उमर के घर की तरफ चल दिए, आगे देखा तो फारूक आजम भी आ रहे हैं। फरमाया, उमर जी आका किधर? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, भूख बड़ी लगी है, मैं आपकी तरफ आ रहा था। फरमाया, चलो अबू अयूब अंसारी के घर में चलते हैं। अबू अयूब अंसारी की तरफ चल दिए, दरवाजा खटखटाया,
ابو ایوب انصاری باغ میں تشریف لے گئے اپنے میں، گھر والی نے دیکھا نا، آواز دے دی، کہنے لگی ابو ایوب تم باغ میں ہو تو جہاں کی دولت دروازے پہ موجود ہے۔ ابو ایوب نے بھی دوڑ لگائی، دوڑے تھوڑے آئے، کھجوروں کا گچھا لیا، آقا آپ کھجوریں کھائیں، میں ابھی کھانا پکا کر کھلا کے بھیجوں گا۔ بکری ذبح کر لی، روٹیاں بنائی، روسٹ بنایا، بروسٹ بنایا، کباب بنایا میرے آقا کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لی، بوٹیاں اوپر رکھی، فرمایا ابو ایوب، اے ابو ایوب، جی آقا، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، 6 دن ہو گئے میری بیٹی فاطمہ نے بھی کوئی چیز نہیں کھائی۔ اگر یہ دنیا اتنی اچھی ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو نہ دے دیتا؟ اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقت نہیں۔ عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا نا غزوہ خندق میں، حضرت جابر نے دوڑ لگائی، گھر والی سے کہنے لگا اللہ والی میرے محبوب کو بھوک بڑی لگی ہے، پھر کھانا پکا، بکری کا بچہ ذبح کر لیا، روٹیاں بنائی، کہنے لگی جابر 2-4 صحابہ کو لے آنا، حضور کو لے آنا، آہستہ سے کان میں کہیو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنے لگے آقا 2-4 صحابہ کو لے آؤ، آپ تشریف لے آئیں، کھانا کھا لیں۔ قربان جاؤں میرا نبی آج کے پیروں جیسا پیر نہ تھا۔ ہاں آج کے تو کئی پیر دیکھے ہیں نا، خود تو کھائیں گے روسٹ بروسٹ بریانی اور مریدوں کو ہڈیاں دے دیں گے یہ تم کھاؤ۔ ہاں تبرک کے لیے ہے یہ، تبرک تمہارے لیے ہے، جو بوٹی نہ کھائی جائے نا یہ تم کھا لو۔ میرا نبی قربان جاؤں فرمانے لگے میرے صحابہ آ جاؤ، جبریل آج جابر نے دعوت کی ہے۔ جابر کا تو رنگ اڑ گیا، پھک، چند آدمیوں کا کھانا حضور نے سب کو بلا لیا، یہ بھی تو کئی دن کے بھوکے ہیں، بنے گا کیا؟ جب گھر میں گئی نا جابر کی گھر والی کہنے لگی جابر جو نبی کے پاس جائے تو رنگ چڑھ جاتا، تیرا پہلا بھی اتر گیا، خیر تو ہے؟ کہنے لگا میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سب کو بلا لیا۔ گھر والی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی بتایا تھا نا کہ ہاں بتایا تھا۔ کہنے لگی جابر پھر گھبرانے کی لوڑ نہیں، کھانا جانے کھانا کھانے والے جانے۔ جابر نے کہا گھر والی سے حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ آؤں روٹی نہ پکانا، ہنڈیا چولہے سے نہ اتارنا۔ جب حضور تشریف لائے لعاب مبارک نکالا، ہنڈیا میں ڈال دیا، آٹے میں ڈالا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں چند آدمیوں کا کھانا 1400 آدمیوں نے کھا لیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے نہ روٹیاں ختم ہوئی نہ بوٹیاں ختم ہوئی۔ جابر فرماتے ہیں اگر ہزاروں لاکھوں بھی آدمی ہوتے نا، میرا یقین ہے میرا ایمان ہے نہ روٹیاں ختم ہوتی نہ بوٹیاں ختم ہوتی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا، اپنا پسینہ لگا ہوا کرتا بھی اس کے گلے میں ڈال دیا۔ صحابی احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس ایک رومال، جب بھی میلا ہوتا ہے نا اس کو آگ میں ڈال دیتا ہے، آگ میل جلاتی ہے پر رومال کا دھاگا بھی نہیں جلاتی۔ لوگوں نے کہا اللہ والے تیرے رومال میں کیا کمال ہے، کیا کرامت ہے، اس کو آگ نہیں جلاتی؟ کہنے لگا رومال کا کمال نہیں، ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ مبارک صاف کیا تھا، جب بھی میلا ہوتا ہے نا میں آگ میں ڈالتا ہوں، میل جلتی ہے پر رومال کا دھاگا نہیں جلتا۔ تو آپ نے پسینہ لگا ہوا کرتا مبارک بھی اس کے منافق کے گلے میں ڈالا۔ ادھر آواز آئی جبریل
جی ربی جلیل جلدی کر اس منافق کے منہ سے میرے نبی کا لعاب نکال لے، میرے نبی کا کرتا مبارک بھی اتار لے، اور فرمایا میرے محبوب کو بتاؤ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے کملی والے، آپ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگ لیں، میں تیرے گستاخ کو بے ادب کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ خدا کی قسم آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا 72 مرتبہ بخشش کی دعا مانگنے سے اللہ معاف کر دے گا، میں 72 مرتبہ بھی دعا مانگنے کو تیار ہوں۔ ایسا رحیم و کریم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پہ احسان فرما دیا کہ اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا جو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور لوگوں کو پا کر۔ ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، سیدہ حلیمہ میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی نا اپنے گھر میں، تو دائیں بھی سارے مکے کے بچوں کو لے کے چلی گئی۔ جب وہاں پہ پہنچی تو دائیں اپنے اپنے بچوں کے پوتڑے لے کر نا باہر دھونے کے لیے جاتی ہیں تالاب پہ۔ کہنے لگی حلیمہ تو اپنے بچے کے کپڑے دھونے کے لیے نہیں آتی باہر، خیر تو ہے؟ حلیمہ کا جواب سنو، حلیمہ کہنے لگی او دائیو او ہمسائیو او میرے محلے والیو، تمہارے بچے وہ ہیں جو پاک کو بھی ناپاک کر دیں، میرا محمد تو وہ ہے جو ناپاک کو بھی پاک کر دے۔ دعا یہ کرو خدا بند عالم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، آپ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو بھی اب جلدی ہے، بہرحال دعا یہ کرو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میری اور آپ کے اللہ حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی لوگ آپ اپنا آرام چھوڑ کر مصروفیات چھوڑ کر یہاں پہ آئے ہو، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور قاری شاہد صاحب نے یہ جو محفل سجائی، پروگرام بنایا، کوشش کی، کاوشیں کی، اللہ ان کی کوششوں کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنا مجمع آیا بیٹھا ہے سب کی حاضری قبول فرما۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی بیٹھی ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ جو جو جائز تمنائیں ہیں سب کی پوری فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ جن دوست احباب نے اس پروگرام کے اندر جو تعاون کیا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما۔ جن دوست احباب نے اس مسجد کو سجایا، خوبصورت کیا، اے اللہ ان کی دنیا آخرت کو خوبصورت بنا۔ یا اللہ جو ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کی دنیا آخرت کو بہتر بنا دے۔ یا اللہ جو طلباء کے ساتھ یا اللہ کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں اللہ ان کو جنت کے کھانے نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ اسلام کو غالب فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جب تک ہماری زندگی ہے اے اللہ صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جب موت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ جو بچوں بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ اللہم آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔